اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا خدا کے عظیم نام سے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان عزیز، میں نے اپنی جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنی اس ویڈیو میں بھی نہایت ہی آسان مثال کے ساتھ ایک سبق سنانا چاہوں گا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ماحول بندے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، یعنی ایک بندے کا، بوڑھے بندے کا جا کے جوانوں میں بیٹھنا اور پھر بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنا، اس میں کیا فرق تھا، یعنی ماحول کی بات ہو رہی تھی کہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آج بھی میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گا، تو اس کے لیے ایک میں مثال کا، ایک کہانی کا سہارا لوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے سوال کیا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے کہ آیا تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کسی پر یا کہ ماحول اس کا؟ تو ایک بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ ماحول زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، دوسرے نے کہہ دیا کہ تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دلیل دو دونوں، چونکہ آپ کے جوابات میں تضاد ہے، مخالف ہیں، لہذا دلیل پیش کرو تاکہ میں اطمینان ہو جائے مجھے۔ تو دونوں وزیروں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ یہ تو پھر کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، یعنی اگر دلیل نہیں ہے جواب کے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی دلیل دینی ہوگی۔ اگر آپ دلیل نہ دے پائے تو میں آپ کو آپ کے عہدوں سے بھی ہٹا دوں گا اور سزا بھی دوں گا۔ دونوں وزراء کچھ ٹائم لے کے نکل پڑے اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو آخر جستجو کرتے کرتے جو وزیر تھا نا کہ ماحول سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو جواب مل گیا۔ جس شخص سے جواب ملا اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہو ایک دربار لگائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، اس میں ہم اس کا جواب دیں گے، یعنی دلیل پیش کریں گے۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا جی دو دلیل دو کہ ماحول سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس وزیر نے تالی بجائی۔ جیسے ہی تالی بجائی تو دربار کے ایک کارنر سے، ایک کونے سے کچھ بلیاں نکلیں جو پچھلی ٹانگوں پہ چل رہی تھی اور اگلی ٹانگوں پہ انہوں نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی۔ لائن میں نکلیں، چلتی آ رہی ایک سائڈ سے بڑی ترتیب کے ساتھ۔ تو بادشاہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے دلیل دے دی کہ ان بلیوں کی بھی اگر تربیت کی جائے تو یہ بھی سیکھ سکتی ہیں، لہذا آپ ٹھیک ہیں، جاؤ۔ دوسرا جو تھا اس کو جواب نہیں مل رہا تھا اور آخری دن اس کے چل رہے تھے، بہت پریشان تھا، اگر وہ جواب نہ دے پاتا تو اس کو سزا ملنی تھی۔ تو وہ بھی ایک دانا کے پاس پہنچ گیا کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ درپیش ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کب ہے اس کا جواب، کب دینا ہے، آخری تاریخ کب؟ اس نے کہا کل کی تاریخ ہے میرے پاس، بس آخری دن ہے، اس کے بعد سزا بھی ہوگی اور نکال بھی دیا جاؤں گا۔ تو اس دانا نے کہا ٹھیک ہے، آپ اہتمام کرو، بادشاہ سے کہو دربار لگائے، لوگوں کو اکٹھا کریں، ہم اس جواب کی دلیل دیں گے۔
وہ بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجمع لگ گیا کہ وہ پہلا وزیر اپنی دلیل دے چکا ہے، کل آخری دن ہے وہ اس کا، تو وہ بھی اپنی دلیل دے گا۔ لیکن اس وزیر کو اس شخص نے کوئی دلیل بتائی نہیں۔ اس نے کہا یہی کہ پہلے والے کو بھی لے آنا ساتھ، جس نے پہلی دلیل دی تھی، وہ بھی اپنی دے گا اور ہم بھی دیں گے۔ اور اسی طرح ہوا، دونوں وزیر اکٹھے ہو گئے۔ تو وہ پہلے والا وزیر جو تھا اس نے اپنی دلیل پیش کی۔ دوسرا جو تھا وہ پریشان تھا، گیٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، کہتا ہے ابھی میرے پاس دلیل آئی کوئی نہیں، وہ بندہ بھی کوئی نہیں پہنچا، تو میرا تو بس وہ کام ختم ہے۔ تو جیسے ہی پہلے وزیر نے تالی بجائی، وہ بلیاں نکلیں، پچھلی ٹانگوں پہ چل رہی تھی، آگے انہوں نے وہ کچھ چیز اٹھائی ہوئی تھی، لائن میں چلتی جا رہی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے وہ دوسرا جس نے کہا تھا تربیت سے زیادہ ماحول کا اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک شخص داخل ہوتا ہے دربار میں، اس کے پاس ایک تھیلا ہے، جیسے ہی بلیوں کے قریب آتا ہے وہ تھیلے کو الٹا کر دیتا ہے۔ اس تھیلے میں کیا تھا؟ اس تھیلے میں چوہے تھے۔ جو ہی بلیوں نے چوہوں کو دیکھا، وہ جو چیزیں انہوں نے کوئی پلیٹ یا جو چیز بھی اٹھائی ہوئی تھی وہ وہیں رہ گئی، اور ساری بلیاں جو تھیں وہ چوہوں کی سائڈ پہ دوڑ گئی، چوہوں کے چکروں میں دوڑ گئے۔ پورا دربار حیران رہ گیا، بادشاہ بھی حیران ہوا کہ تربیت والے نے کس طرح کی دلیل دی تھی، کہ میں حیران ہوں کہ یہ ماحول والا دلیل نہیں دے پائے گا، لیکن اس نے تو اس سے بھی مضبوط تر دلیل دی ہے کہ یعنی ماحول جو ہے وہ تربیت سے زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ انتہائی ایجوکیٹڈ ہے، تربیت یافتہ ہے، لیکن اس کو کوئی نکلنے کا، کوئی کام کا کوئی ماحول نہیں مل رہا، یعنی اس کو کوئی رستہ ہی نہیں مل رہا کہ میں کس سائڈ پہ جاؤں، تو وہ ایک ایسے ماحول میں چلا جائے یہاں صرف کامیاب لوگ ہوں، یہاں صرف کام کرنے والے لوگ ہوں۔ اگر وہ اسی طرح رہے گا کہ کتابوں میں سے وہ ڈھونڈتا رہے کہ میں کون سا کاروبار کروں، جب تک وہ ماحول میں نہیں جائے گا اس کو سمجھ نہیں ہے۔ یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ ماحول ایک بہت بڑا استاد ہے، وقت ایک بہت بڑا استاد ہے جو انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح میری انشاءاللہ ویڈیوز آسان مثالوں کے ساتھ آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں گی، تو کوشش کریں، لائک کریں، محبت کریں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت مہربانی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔